آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 48 تک 3 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کیا، آپ کے کچھ معجزات کا ذکر فرمایا۔ بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی اور ساتھ ہی کچھ ان کی خصوصیات بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں عزت والے مقام پر ہیں یا عزت کا مقام پانے والے ہیں۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اس بات کے کہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ نمبر 1، یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام تراشی کرتے ہیں، اس جملے نے ان کے الزام کو رد کر دیا۔ دوسرا، خود حضرت مریم کے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ آپ کہیں ذہن میں یہ نہ سمجھیں کہ بن باپ پیدا ہونے والا یہ بچہ شاید دنیا میں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم اس کی پیدائش سے پہلے ہی بتائے دیتے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوگا، دنیا میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے دنیا میں اتنی عزت عطا فرمائی کہ کسی اور نبی کو اتنی عزت دی نہیں۔ کیسے؟ کہ یہی وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے 33 سال کی عمر میں زمینوں سے آسمان پہ بلا لیا، تیسرے آسمان پر موجود، اور یہ وہاں پر حضور کے ساتھ سفر معراج میں حضور کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اب 33 سال کی عمر میں ہی اٹھائے گئے، 33 سال کی ہی عمر میں انہی سانسوں انہی لمحات کے ساتھ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، یہی سے زندگی آگے چلے گی جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے۔ ایسی عزت، ایسا مقام کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ ہاں، ایک نبی ہے جنہیں تیسرے کے بجائے 7ویں آسمان سے بھی اوپر بلایا، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بات بتلائیے، ایک آدمی سویا ہوا ہو، اس نے بڑی چال سے سوال کیا، ایک آدمی سویا ہوا ہو، ایک آدمی اس کے پاس قریب جاگ رہا ہو، بیٹھا ہو، سچ سچ بتانا ایمانداری سے کہ ایک آدمی جو مسافر ہو، تیسرا آدمی، وہ راستہ یا ہدایت یا کوئی بات پوچھے گا کس سے؟ جاگنے والے سے یا سوئے ہوئے سے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ اب ظاہراً عقل یہی کہتی ہے کہ جاگنے والے سے، لیکن چونکہ بزرگ ہوتے ہیں، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے۔ سوال کرنے والا سوال جس انداز میں کر رہا تھا، جو بات کر رہا تھا، جہاں سے کر رہا تھا، جو چھپ کر وار کرنا چاہتا تھا، بزرگ نے بھانپ لیا، فرمایا اللہ کے بندے وہ جو جاگ رہا ہے نا، وہ بھی انتظار میں ہے پوچھنے کے لیے کہ سویا ہوا کب جاگے گا، مجھے بتائے، میں آگے بتاؤں۔ سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دین کس کا چلے گا، محمدی یا عیسی؟ دین کس کا چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا وہ زندہ ہے، ان کا دین چلنا چاہیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کا دین نہیں چلنا چاہیے۔ تو مومن کی فراست سے بچو۔ مومن نے کیا جواب دیا؟ مومن نے کہا وہ جو بیٹھا ہوا نا، وہ بھی انتظار میں بیٹھا ہے کہ ادھر سے کچھ رہنمائی ملے تو آگے بتا۔ بس ہماری خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ یہ دیا کہ زمینوں سے آسمان پہ بلا لیا۔ آگے تذکرہ آ رہا ہے تفصیل سے۔ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ نے مقام دیا۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا آخرت میں مقام کیا ہے؟ تمامی انبیاء، تمام کے تمام لوگ حضور سے پہلے آخری دفعہ جس کے پاس جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجاہت ہے، بہت بڑی عزت اور مقام ہے۔ ہاں جی، اچھا، یہ جو وجاہت فی الارض والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ ہے، یہ ایک صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ،
کہ دوسری صفت آپ کی یہ کہ آپ مقربین میں سے ہیں۔ مقرب کس کو کہتے ہیں؟ مقرب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نگاہ اللہ کی طرف سے اس محاسبے پر ہو جس کا ذکر قرآن نے بار بار کیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے محاسبے پر جس کی نگاہ ہو وہ فرمایا وہ مقرب ہے۔ تو کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف مقرب نہیں، آپ غور کیجئے، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، آپ مقربین میں سے ہیں، صرف آپ مقرب نہیں۔ یہ بتلا دیا کہ تمامی انبیاء مقرب ہیں، تمامی انبیاء۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے باقیوں کا رتبہ ہے ان کا بھی وہی رتبہ ہے، باقی اگر بھیجے ہوئے ہیں تو یہ بھی بھیجے ہوئے ہیں، باقی اگر نبی ہیں تو یہ بھی نبی ہے، باقی بندے تو یہ بھی، اگر یہ بیٹے تو وہ کیوں نہیں بیٹے، اگر وہ بیٹے نہیں تو یہ بیٹے کیوں؟ جو مرتبہ ان کا وہ مرتبہ ان کا، ان کو آپ نے مرتبہ کچھ اور دے دیا، ان کو مرتبہ کچھ اور دیتے ہو، یہ درست بات ہے؟ سب کو ایک لیول پر، ایک مقام پر، ایک رتبے پر رکھو۔ لا نفرق بین احد من رسله، یہی تو اہل ایمان کا شیوا ہے کہ اہل ایمان کسی ایک کے درمیان تفریق خود سے نہیں کرتے، خود سے۔ اچھا آگے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ آپ کی صفت بھی ہے اور آپ کا معجزہ بھی ہے، صفت بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ صفت کیسے؟ توجہ، اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، مہد کہتے ہیں گود کو، کال کہولت سے ہے اور بڑھاپے کو کہتے ہیں۔ فرمایا ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے گفتگو کریں گے، گفتگو، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ چوتھی صفت، توجہ جی، لوگوں سے گفتگو کرنا بچپن میں، بڑھاپے میں گفتگو کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، بچپن میں گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ تو بچپن میں گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ آپ کو جب بی بی مریم علیہ السلام لے کر آئیں، پہلا ہی دن تھا ولادت کا، اور آپ کو لے کر جب آئیں تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، ماں بھی تیری بدکارہ نہیں، باپ بھی تیرا تجاوز کرنے والا نہیں حدود سے، یعنی وہ غلط لوگ نہیں تھے، نیک خاندان سے، پاک خاندان سے تعلق رکھتی ہو، یہ کیا کر بیٹھی؟ تو جواب دیا فاشارت الیہ، میں نہیں بولوں گی، یہ بولے گا۔ اب جب اشارہ کیا تو بچے نے بولا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، تفصیل میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا۔ یہ ہے بچپن میں گفتگو کرنا، یہ بچپن ہے۔ تاریخ اسلام میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ بچوں کی بچپنے میں گفتگو ملتی ہے۔ مثلا بخاری شریف کی روایات میں ایک روایت یہ ہے کہ ایک جگہ پر، ایک مقام پر ایک عورت کو کچھ لوگ مل کر پیٹ رہے تھے، الزام یہ تھا کہ یہ بدکارہ ہے، ایک عورت پر الزام تھا کہ یہ بدکارہ ہے اور اس کو پیٹ رہے تھے۔ اسی دوران ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھی اور اس عورت کا بچہ دودھ پیتا تھا، یعنی دودھ پینے کی عمر تھی۔ عورت نے اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے، فیڈ دیتے ہوئے ایک دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا، مطلب یہ کہ گناہگار، ظاہر جو ظاہری حالات تھے کہ گناہگار نہ بنانا۔ بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنانا، کام گئی۔ اب کچھ ہی لمحے کے بعد ایک آدمی کا وہاں سے گزر، یہی منظر ہے، ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، گھوڑے پر سوار تھا، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑی مطلب جاؤ جلال کے ساتھ، اچھا پہناوا، اچھا مطلب اس کا سواری وغیرہ سارا۔ تو ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنانا، یعنی دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے اس نے بات کی۔ تو بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، مجھے اس جیسا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ والا واقعہ، محدثین نے لکھا ہے کہ بچے نے کیوں کہا، بچے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی زبان سے گواہی دلوائی کہ عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ناروا ہو رہا ہے، جائز نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا ہے۔ عورت کو ناجائز طور پہ پیٹا جا رہا ہے، غلط طور پہ اس کو سزا دی جا رہی ہے، وہ پاک اور نیک عورت ہے، اس کو غلط طور پر سزا دی جا رہی ہے، وہ نیک عورت ہے۔ جب ماں نے کہا اے اللہ میرے بچوں کو ایسا نہ بنانا، یعنی ماں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ میرے بچے کو گنہگار
نہ بنانا. بچے نے کہا نہیں یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. مطلب یہ کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں جیسے یہ عورت نیک ہے. اب وہ آدمی جس کے متعلق ماں نے کہا کہ یا اللہ اس جیسا بنانا, بچے نے کہا یا اللہ ایسا نہ بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی کی تفصیل اور تاریخ اور اس کا کردار یہ تھا کہ وہ مغرور, مفرور اور اس قسم کا آدمی تھا کہ جو لوگوں کے مال کو ہتھیاتا تھا, غصب کرتا تھا, چوری چکاری کرتا تھا. اللہ کے اس بندے نے یعنی بچے نے اپنے بچپنے میں کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ بنا. یعنی یہ گناہگار ہے, کوئی گناہگار نہیں. مقصد یہ یا اللہ مجھے گناہگار نہ بنانا, مجھے نیک. ایک تو یہ. ایک اور آدمی ہے, ان کا نام حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ بیان فرمایا. واقعہ تفصیل یہ ہے, میں اس کو مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آدمی نیک تھے اور ان پر ایک دن ایک عورت نے الزام لگایا کہ میری گود میں جو بچہ ہے یہ بچہ اس آدمی کا ہے, اس بزرگ کا ہے. اب وہ جو بزرگ تھے وہ حق بات کرتے تھے اور لوگ بہت سارے شریف قسم کے لوگ ان کی حق گوئی سے تنگ تھے. حق گوئی سے ہوتا ہے, لوگوں کے اندر مزاج ہوتا ہے. کوئی آدمی حق بات کرتا ہو, سچی بات کرتا ہو تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اب ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی. انہوں نے پریشانی کو حل کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس حق گو بزرگ پر الزام تراشی شروع کر دی. اور الزام لگانے کے لیے انہوں نے ایک عورت کو خریدا, ایک عورت کو باقاعدہ خریدا اور اس عورت نے الزام لگا دیا. اب جب الزام لگایا تو وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے نا محلے آبادیوں میں, دیکھیے یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے پوری انسانیت کا. ڈے ون سے, پہلے دن سے یہ المیہ ہے. کسی کے بارے میں 50 لوگ مل کے کہیں گے نا کہ یہ آدمی بڑا متقی پرہیزگار ہے, اچھا آئی جان کر, نہ کوئی عزت نہ کوئی تقریر نہ کچھ. لیکن ایک بد نصیب کے بارے میں 10 آدمی نہیں 2 آدمی صرف کہہ دینا یار یہ چور ہے, تو ایک دن کے اندر پورے محلے میں بات پھیل جائے گی فلاں صاحب چور ہے. وہ جو متقی ہوگا, وہ جو نمازی ہوگا, وہ جو پرہیزگار ہوگا, اس کی پرہیزگاری کا کوئی تذکرہ نہیں, اس کی نیکی کا کوئی تذکرہ نہیں, اس کی اچھائی کا کوئی ذکر نہیں. لیکن جو آدمی برائی کی طرف منسوب ہو جائے اس کے لیے برائی کی نسبت بہت عام ہو جائے گی. برائی جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی ہے. حضرت جریج کے بارے میں الزام لگا, عورت نے الزام لگایا اور وہ آگ کی طرف پھیلا. اور پھر کیا ہوا, وہی منظر ہوا جو ہمارے ہاں بازاروں میں کسی عورت نے اگر کہہ دیا کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے, اس نے مجھے, کوئی اللہ کا بندہ نہیں پوچھتا کہ واقعی تو نے چھیڑا بھی کہ نہیں چھیڑا, یہ عورت سچی ہے کہ نہیں. نہیں جی, بس کہہ دیا عورت نے. عورت کیسی ہے سیرت کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں, نیم پرینہ حالت میں ہے وہ, اور وہ الزام لگا رہی ہے. کوئی بندہ نہیں سوچتا کہ بی بی تو حالت کیا بنا رکھی ہے تو نے, اپنی حالت تو پہلے ٹھیک کرنا. لیکن نہیں, اس کے کہنے پر 50 نوجوان جن میں سے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ 50 میں سے 49 وہ جو اسی عورت کو اب تک تاڑ رہے ہوں, لیکن وہ بھی آگے بڑھ بڑھ کے جوتے ماریں گے. حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا تو عورت کے طرف سے اس الزام لگانے کے بعد لوگ دوڑے چلے گئے دیوانہ وار. اور وہ ایک جگہ پر انہوں نے بہت کچا سا مکان بنا رکھا تھا اور اس مکان میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. لوگوں نے ان کا وہ مکان یا وہ عبادت گاہ توڑ دی اور ان کو نیچے اتارا اور ان کو جو ہے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں ایسا کر رہے ہو, کچھ بات تو پوچھو, کوئی بات تو کرو تو صحیح. لوگوں نے کہا تو ایسا تو ویسا, عبادت خانے مطلب عبادت کے روپ میں اور عابد کے روپ میں, زائد کے روپ میں, تو بدکار, تو فلانا, تو فلانا فلانا. اللہ اکبر. اتنے میں ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی, نہیں اسی عورت کا وہ جو بچہ تھا, حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے بات تو بتاؤ, بات بتانے کے بعد ہی مسئلہ حل ہوگا. میں نے کہا جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے جبکہ تو رشتے میں اس کا خاوند نہیں. اچھا ایک منٹ, بس آپ نے کہہ دیا, اس نے الزام لگا دیا, ٹھیک. آپ نے فرمایا بچے کو میرے قریب کرو. بچہ قریب کیا, آپ نے اس کے پیٹ میں یا دل والی سائڈ پہ آپ نے انگلی رکھی اور انگلی رکھ کے فرمایا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر, دودھ پیتے بچے کو کہا حاضر ناظر جان کر بتا تیرا باپ کون. اللہ اکبر. بچہ گویا ہوا, بول پڑا
کہ میرا باپ تو فلاں بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، میرا باپ تو فلاں بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، ٹھیک ہے؟ اوہو، لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کیا ہوا؟ کہا حضرت ہمیں معاف کر دیں، آپ کا یہ جو عبادت خانہ ہے ہم سونے سے بنا دیتے ہیں، چاندی کی اینٹیں لگا دیتے ہیں، ایسا ایسا، اور آپ کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں، حضرت فرمایا کچھ نہ کرو، بس جس حال میں تھا اس حال میں تھا، کیونکہ جتنا وقت میں اس پہ لگاؤں گا کام کرنے میں اتنا میرا وقت عبادت کا ضائع ہو جائے گا، تم یہ کر لو، ہاں میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے چند دن پہلے کی بات ہے، 70 دن یا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا، ذو نواس اس کا نام تھا۔ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے سورۃ البروج میں، اصحاب الاخدود کے نام سے۔ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر یہ جو بادشاہ تھا، یہ ان لوگوں کو جو بت پرستی نہیں کرتے تھے انہیں زبردستی پکڑ پکڑ کر کے تیل کے کڑاؤ میں ڈالا کرتا تھا۔ یہ اسی طرح ایک عورت کو لایا گیا، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ عورت کو کہا کہ بت پرستی چھوڑ، آپ نے بت پرستی کی طرف آ جا۔ اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، میں نہیں آؤں گی۔ کہا دیکھ آ جا، نہیں تجھے، تیرے بچوں کو، سب کو جو ہے وہ کڑائی میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ جو دودھ پیتا بچہ تھا نا اس کی گود میں، اس سے پہلے اس کے دوسرے بھائیوں کو کڑائی میں ڈال دیا گیا۔ اب عورت ان کی وجہ سے تو پریشان نہ ہوئی، لیکن جب اس بچے کو فوجیوں نے یا اس وقت کے ظالموں نے، درندوں نے جب پکڑا تو عورت کی روح کانپ اٹھی۔ دودھ پیتا بچہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو یعنی اس عورت کو ظالموں نے آگے بڑھایا اور تیل کے کڑائی کی طرف لے گئے کہ بچے سے پہلے ماں کو ڈال دیا جائے۔ جب وہاں تک لے کے گئے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ عورت کچھ گھبرائی تھی، شاید اسے اپنے اس بچے کا خیال آ رہا تھا، جیسے زندہ چھوڑ دیا گیا تب بھی مصیبت، اسے کڑائی میں ڈال دیا گیا تب بھی مصیبت۔ ماں ہے نا، ماں کی ممتا جاگ اٹھی، پریشان ہو گئی۔ جب اس کو پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں دیکھا تو میرے رب نے سونا فیصلہ فرمایا اور اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اور کہا کہ ماں صبر کر، تو حق پر ہے، ماں صبر کر، تو حق پر ہے، ڈٹ جا اپنی بات پہ، جل جا پر ایمان نہیں چھوڑنا۔ یہ ایک واقعہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ فرعون کی بیٹی، اس کی کنگھی کرنے کے لیے خادمہ مختص تھی، جو خاص طور پہ اس کی کنگھی کیا کرتی تھی، اس کی مینڈیاں بنایا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ سے کنگھی گر گئی زمین پر، زمین سے اٹھاتے ہوئے اس نے بسم اللہ پڑھا۔ وہ چونکہ من ہی من میں مسلمان ہو چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، اظہار نہیں کر رہی تھی، جیسا کہ رجل من آل فرعون کے خاندان میں سے ایک آدمی مومن ہو چکا تھا۔ سورہ مومن میں تفصیلی تذکرہ موجود ہے، پہلے وہ بولے نہیں، لیکن جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ ہونے لگی اور پوری پلاننگ ہو چکی تو تب وہ بولے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرعون کی بیٹی کی یہ جو خادمہ ہے، اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی۔ فرعون کی بیٹی کو یہ بات ناگوار ہوئی، فوراً اس نے باپ کو بتایا، فوراً اس نے اچھا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس عورت سے کہا، خادمہ سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، جانتی ہے تو میرا باپ خدا ہے، وہ میرے باپ کے سوا تو کسی اور کو خدا مانتی ہے، میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ کہا بتا کوئی مسئلہ نہیں، اب نہیں ڈرتی۔ اس نے بتایا اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے بتا دیا، فرعون نے اس عورت کو میخیں کاٹی۔ فرعون میخیں مارا کرتا تھا ہاتھوں میں، پاؤں میں،
اور میخیں دیوار کے ساتھ لگا کے نا میخیں مارا کرتا تھا، اور پھر نیزے مار مار کے یا پتھر مار مار کے انسان کو ہلاک کیا کرتا تھا۔ قرآن پاک نے بیان کیا، فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون، قرآن نے کہا ہے اتنا ظالم تھا بدبخت۔ اب جب اس نے یہ اپنی بیٹی کی زبان سے سنا کہ اس کی خادمہ اللہ کا نام لیتی ہے، بتا کڑاہے چڑھاؤ، تیل ڈالو، آگ جلاؤ نیچے، اس ماں کو بھی اور اس کے بچے کو بھی کڑاہے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کو آگے لایا گیا بچے کے ساتھ، تو روایت میں آتا ہے کہ بچے کو اٹھا کر کے کڑاہے کے قریب جب کیا گیا تو ماں پر بے صبری کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو بچے نے اس وقت کہا کہ ماں صبر کرنا، ماں صبر کرنا، اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اجر اللہ کے ہاں۔ یہ بچے نے بھی بات کی، اور یہی وہ ماں ہے، توجہ، یہی وہ ماں ہے سفر معراج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے زمین سے زمین کے درمیان جو سفر فرمایا تھا، اس سفر کے دوران ایک مقام پر پہنچ کر کے آپ کو بڑی زبردست قسم کی خوشبو آئی تھی۔ تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے، یہ خوشبو کہاں سے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ سے خوشبو آ رہی، فرعون کی بیٹی کی خادمہ سے۔ تب جبرائیل امین نے سارا واقعہ سنایا، اور پھر قرآن پاک نے تو ایک بچے کا ذکر کیا ہے، اور وہ بچہ کون سا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا کی طرف سے الزام لگا تو اس وقت پھر اب مصر کے اس دربار میں یا مصر کے اس وزارت خانے میں وزیر مصر کے بعد وہاں موجود ایک بچہ جو کہ زلیخا کا بیٹا نہیں تھا، کسی اور وزیر کا بچہ تھا یا کسی خادم کا بچہ تھا، اس بچے نے وہاں پر بن بلائے یا بغیر کسی کے پوچھے اس نے گواہی دی کہ تم آپس میں جھگڑو مت، لڑائی جھگڑا مت کرو، اختلاف نہ کرو، اگر تم نے حق کو پہچاننا ہی ہے تو میں تمہیں ایک طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے۔ حکمت دیکھیے گا، قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے زلیخا ان کو کھینچ کر باہر نکال رہی تھی، جرم پھر یوسف علیہ السلام نے کیا الحمد للہ، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام جرم سے بھاگنا چاہ رہے تھے اور زلیخا نے پیچھے سے قمیص کو پکڑا اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ وہ گواہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان کی۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ تو بہت سارے ایسے واقعات قرآن اور احادیث کے، خاص طور پہ احادیث کی روشنی میں تاریخی واقعات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں کی گود میں بچوں نے گفتگو کی، ماں کی گود میں بچوں نے گفتگو اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یہ تفصیل میں نے کیوں بیان کی؟ اب سوال یہ ہے کہ جب تقریباً بہت سارے بچوں نے گفتگو کی تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی؟ اب بات سمجھا؟ زلیخا کا واقعہ، بچے کی گفتگو، حضرت جریج کا واقعہ، بچے کی گفتگو، اصحاب الاخدود میں سے عورت کا واقعہ، بچے کی گفتگو، بخاری شریف کے اندر ایک اور عورت کا واقعہ، بچے کی گفتگو، یہ سارے واقعات ان میں بچوں کی گفتگو ہے، اور یہ بچے سارے وہ ہیں جو دودھ پیتے ہیں، جس ماحول میں عام طور پہ بچے بات نہیں کرتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح بچپنے میں بات کرنا کون سی خصوصیت، کون سا کمال، کون سا معجزہ؟ تو جواب سمجھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر محض گفتگو کا ذکر نہیں ہے، صرف بولنا مراد نہیں یا حکمت کی باتیں کرنا مراد ہے۔ اب ذرا الفاظ پہ غور کیجیے، انی عبداللہ، تمام شکوک و شبہات کو رد کر دیا، بندہ اللہ کا بیٹا نہیں، مخلوق ہوں، خالق نہیں، خدائی میں شریک نہیں، اس کا بنایا ہوا۔ آتانی الکتاب،
مقربین میں سے ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں، عام آدمی نہیں ہوں۔ وجعلنی مبارکا، برکت والا ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز اور زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ باتیں کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، بڑی گہرائی کی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں میں عقائد بھی ہے، سمجھو ان باتوں میں کیا ہے؟ انی عبداللہ، عقائد ہیں، ان میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اظہار نعمت بھی ہے۔ وجعلنی نبیا آتانی الکتاب، اظہار نعمت ہے، اور اس میں بندگی بھی ہے کہ وجعلنی مبارکن کے بعد کیا کہا؟ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس میں بحیثیت اولاد ماں باپ کی فرمانبرداری کا بھی ذکر ہے، حسن معاشرت بھی ہے۔ تو اسلام کے جتنے اہم ترین پہلو ہیں وہ سارے کے سارے پہلو اگر ہم غور کریں ان 5-6 جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوا دیے۔ تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، صرف بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ حکمت اور دانائی کی گفتگو ہے جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ اگر آپ دیکھیں تو باقی جگہوں پہ آپ کو گواہی نظر آتی ہے، باقی جگہوں پہ آپ کو صرف صبر کی تلقین نظر آتی ہے، باقی جگہوں پہ ایسی عقائد پر مشتمل، ایمانیات پر مشتمل، اوصاف پر مشتمل، بندگی پر مشتمل، معاشرت پر مشتمل، یعنی اخلاق پر مشتمل یہ گفتگو نظر نہیں آئی ہے۔ اور یہ گفتگو تو بڑے بڑے نہیں کر سکتے، چاہے کہ ایک معصوم بچہ، پہلے دن کا بچہ یہ گفتگو کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ان کی خصوصیت یہ ہوگی، پیدائش سے پہلے بتایا، ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ ماں کی گود میں گفتگو کریں گے۔ اچھا، وَقَهْلَ، اور بڑھاپے کی عمر میں بھی گفتگو کریں گے۔ کہولت کی جو عمر ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 40 سال کے بعد، 40 سال کے، اور عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اٹھا دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کہولت کی عمر ہے یہ پوری نہیں ہوئی تو یہ جو وصف ہے، یہ جو بشارت ہے، یہ کیسے پوری ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوئی نہیں پر ہوگی ضرور۔ یہی تو ہمارے عقیدے کا اظہار ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے۔ اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں 40 سال تک زندہ رہیں گے، 40 سال تک۔ اب یہ 40 سال کی روایت دو طرح کی ہے، ایک روایت میں باقاعدہ 40 کے الفاظ ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے 7 سال، دوسری روایت میں کس میں؟ اب اس کی تطبیق علماء نے یہ کی ہے کہ 33 پلس 7 40 ہو گئے۔ تو مطلب یہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال یعنی مجموعی طور پر 40 سال زندہ رہیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، 40 سال زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 40 سال ان 40 کے بعد، یعنی 33 پلس 7 40، اور ان کے بعد مزید 40 سال زندہ رہیں گے، یعنی جو اصل میں عمر نبوت ہوتی ہے اس کے بعد آپ 40 سال زندہ رہیں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر آپ طبعی طور پر دنیا سے کوچ فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مدفن میرے روزے میں ہوگا، اور ان کے لیے جگہ وہاں پر آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ وہیں پر ان کا مدفن ہوگا۔ اور یہ بشارت حضور نے خود تھی۔ وَقَهْلَا کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمر کہولت میں آپ بات کریں گے، اور اس کا تذکرہ یہاں پر وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آپ صالحین میں سے بھی ہوں گے۔ صالحین آپ جانتے ہیں نیکوکاروں کے معنی میں ہے، اور یقیناً تمام انبیاء علیہ السلام نیکوکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آگے بات پھر اور لمبی ہو جائے گی، ٹائم ذرا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔